رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے پروگرام پیام قرآن لے کر حاضر ہوں۔ جیسے کہ ہم فرسٹ رمضان سے قرآن شریف کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا معنی ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، اور ایک کوشش چل رہی ہے ہماری، اور مختلف سورہ کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کل چھٹی نشست میں ہم نے جس سورہ کا انتخاب ہماری ذاکرہ صاحبہ نے کیا، جو معلمہ صاحبہ نے کیا، وہ تھی سورہ کوثر۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ السلام علیکم سیما زیدی صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسی ہیں یہ بتائیے؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، پروگرام بڑھاتے ہیں، یہ بتائیے کہ آج آپ نے اور کن باتوں پہ حیران کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ سب حیران کن معجزے تو اللہ کی جانب سے ہیں جو رسول اللہ کے قلب مطہر پر اترے ہیں، اور اس کی ذوفشانی ہے جو کہ جس کے نور ساری کائنات کو منور کر رہا ہے۔ ہم تو سب جو ہے نا وہ اس میں سے کچھ نایاب موتی اگر ہمیں مل جائیں اور ہمارے دامن میں آ جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے اپنا ذکر شروع کیا تھا سورۃ الکوثر سے، اور گزشتہ نشست میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ کوثر کا مصداق کیا کیا ممکن ہو سکتا ہے، صحیح، کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، اور ہم نے پھر اس کے بعد کہا تھا کہ سب سے قریب ترین اور سب سے بہترین مصداق خود ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد طاہرہ ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود جناب فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، یعنی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں علماء اہل سنت میں، وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر کے معاملے میں کہ کون سی نسل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے زیادہ بابرکت ہو سکتی ہے کہ جس میں باقر اور رضا پائے جاتے ہوں، اور باوجود کہ پورے طول تاریخ میں بالخصوص بنی امیہ، بنی عباس کے زمانے میں انہیں بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہو اور کیا گیا ہو، اس کے باوجود پوری دنیا میں ان کی اولاد کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہی کوثر کے مصداق ہے۔ تو اتنی بڑی بات انہوں نے، جو کہ صاحب تفسیر کبیر ہیں، انہوں نے اس معاملے میں کی۔ اچھا، ایک بات جو رہ گئی تھی اور اس کو کہہ کے پھر میں آگے چلوں گی۔ یہاں پر کوثر سے جو مراد لی جا رہی ہے وہ ایک بیٹی مراد لی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ابتر کا تانا بیٹوں کے چلے جانے پر ہوا تھا، اور عموماً معاشرے میں بیٹوں کو وارث مانا جاتا ہے، بیٹی کو نہیں مانا جاتا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جبکہ پروردگار عالم کے ہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ قانون بالکل الگ ہو گیا۔ اگر بیٹی بھی اس قابل ہو کہ وہ اپنے بابا کے، اپنے رسول کے پیغام کو منوعاً وہ اور اس کی اولاد پوری دنیا تک اسی انداز میں پہنچا دے، تو ایسی بیٹی بھی کوثر ہے، واہ سبحان اللہ، کر کے مقابل میں آ رہی ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ صرف بیٹے ہی وارث ہو سکتے ہیں، نہیں، بیٹی بھی وارث ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ماں باپ کی وارث ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر اس دور میں کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کا پیدا ہونا قابل ملامت یا قابل لعنت سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں بیٹی کو اس انداز میں پیش کرنا اور بیٹی کے مرتبے کو اس انداز میں پڑھانا کہ اس کو نعمت الہی کے طور پر پروردگار عالم اپنے رسول کو عطا کرے، تو ظاہر بات ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے دینے والا، ایک ہوتا ہے لینے والا، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو دینے والا دیتا ہے۔
دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. اب اگر دینے والا پروردگار عالم ہو کہ جس سے اوپر کوئی صاحب منزلت نہیں ہے، اور لینے والا وہ ہو کہ مخلوق خدا میں اس سے کوئی بڑھ کر صاحب منزلت نہ ہو. واہ 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 سبحان اللہ. آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم جب اپنے حبیب کو کوئی شے دے رہا ہو، اس کا تذکرہ بھی کرے، اس پر فخر بھی کرے، تو پھر اس کا مطلب لازمی وہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد بھی اس قابل ہو کہ اس کو فضیلت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ قرآن کریم میں اس کے لیے جگہ بنائی جائے، اس کو نعمت کے طور پر بتایا جائے کہ یہ ہم ہیں جس نے تمہیں کوثر عطا کی. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی جملے کو ادا کیا گیا اس کے فوراً بعد کیا کہا گیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یعنی فا ایک لیٹر ہے جو عربی میں لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے یعنی کسی بھی فعل سے پہلے آتا ہے. صلی، نماز پڑھو، یعنی فوراً نماز پڑھو. یعنی جو نعمت آپ کو عطا ہوئی ہے اس نعمت کے ملنے کے فوراً بعد، یعنی کوئی تاخیر نہیں، بلا تاخیر، بلا تاخیر عبادت پروردگار نماز کی صورت میں ادا کی جائے. اور یہ کس سے کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ یہ اس سے کہہ رہا ہے کہ جو خود اتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ پروردگار قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اپنی عبادتوں کو تھوڑا کم کرو. یعنی سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا، یعنی تم پوری رات ہمارے لیے کھڑے رہتے ہو لیکن کچھ دیر آرام بھی کیا کرو. یعنی وہ اتنا بڑا عبادت گزار رسول کہ جس کے لیے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں، اتنا نہیں، کچھ کم. لیکن اب جو یہ نعمت عطا ہوئی اس پر وہ تمام حد بندیاں ختم ہو گئیں اور کہا فوراً نماز پڑھو. اور نہ صرف نماز پڑھو بلکہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو جی اور قربانی دو. بالکل. یعنی بلا تفریق. اور اس کام کے اندر دو چیزیں مانگی گئی. جو نعمت ہم نے تمہیں عطا کی گئی ہے وہ اس قدر عظمت والی ہے کہ تم اس کے لیے نمازیں پڑھو، تم اس کے لیے قربانی دو. ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا. یعنی نہ صرف نوید سنائی رسول اکرم کو کہ ہم نے تمہیں ابتر کے مقابل میں ایک ایسی نعمت دی ہے کہ جس نعمت کے سبب تم کبھی بھی نامراد نہیں رہو گے، اور دوسری جانب دشمن کو ہم نے ایسا ابتر بنایا ہے کہ وہ کبھی بھی مراد حاصل نہیں کر پائے گا، وہ کبھی بھی اپنے دل کی خواہش کو پورا نہیں کر پائے گا. یعنی تمہارے پلیز ذرا یہاں پہ بتائیے گا. پہلا سوال تو میرا یہ بن رہا ہے، یہاں میں نے کھول لیا سورہ کوثر. پہلا سوال تو میرا یہ بن رہا ہے کہ یہ آیا حکم کے نماز پڑھا کرو، تو یہ پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ کا چل رہا ہے قرآن کا صاحب. جی تو نماز پڑھا کرو یہ رسول خدا کو حکم دیا گیا، ان رسول کو جو کہ آپ پوری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے، اور خود یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا مت تھکو. تو یہ کس زمرے میں انہوں نے کہا؟ یہ اسی وقت کے لیے تھا؟ اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکمیہ بات ہوتی ہے نا تو وہ کنٹینیو رہتی ہے. حکمیہ جملے کا کی اندر جو گنجائش ہے وہ یہ کہ یہ حکم ہمیشہ رہے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جو خود ہی نماز گزار ہے، جو خود ہی مسلمین کے لیے فخر کا باعث ہے، یعنی وہ امام ہیں نمازیوں کے، تو ایسے رسول کو دوبارہ سے نماز کے لیے کہنا، وہ بھی اس نعمت کے اجر کے طور پر، خود یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب اس نعمت کے بعد، یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ اس سے پہلے رسول اکرم جو نمازیں پڑھا کرتے تھے اور پھر اس نعمت کے ملنے کے بعد جو نمازیں پڑھنے لگے یا جو نمازیں پڑھی ہوں گی، یقیناً اس میں بہت فرق ہوگا. ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں فرق تلاش کر سکیں، لیکن وہ باعظمت نعمت جو کوثر کی صورت میں انہیں عطا ہوئی ہے، اس نعمت کے ملنے کے بعد اس نماز کا کیا مرتبہ ہوگا، یا اس نماز ہوگی جو رسول اکرم خدا کے حضور انجام دے رہے ہوں.
تو دراصل بات یہ ہے کہ اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں. جی اچھا، اور اس کے آگے وہ کہہ رہے ہیں اور قربانی دیا کرو، اس سے مراد جی اب اس میں بھی یہاں پر یہی ہے کہ یعنی کہ صرف نماز نہیں بلکہ قربانی. دیکھیے قربانی ہمارے اسلامی معاشرے میں عید قربان کے نام سے ایک دن ہے جس میں ہم اپنی عید کو مناتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں پروردگار عالم کے حکم سے, اور اس دن ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں خدا کی محبت میں. تو یہ قربانی کا ایک انداز ہے کہ پروردگار عالم ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم تیری راہ میں پیش کرتے ہیں, اس لیے کہ سب کچھ تیری ہی جانب سے ہے اور ہم تیری ہی جانب اس کو واپس پلٹا رہے ہیں. تو یہ قربانی کا ایک انداز ہے. ورنہ اگر مانوی طور پر دیکھا جائے تو قربانی ان تمام چیزوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جو اخلاقی طور پر, مانوی طور پر, معاشرتی طور پر, دین کے حساب سے, حکومت کے حساب سے جو رسول اکرم نے ساری زندگی پیش کی اس تبلیغ کے سلسلے میں. یعنی یہ قربانیاں کم ہیں کہ رسول اکرم مسلسل ایک مخالفت کا سامنا کرتے رہے, مکہ میں بھی مشرکین مکہ کی جانب سے اور مدینے میں یہودیوں کی جانب سے اور خود مشرکین مکہ کی جانب سے بھی. تو وہ تمام قربانیاں بھی اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتی ہیں, لیکن اگر مخصوص طور پر ہم اس قربانی کو اسی جانوروں کی ذبح ہونے پر, یہ ایک عدد جو ایک مخصوص انداز ہے قربان کرنے کا, اس پر اگر موقوف کریں تو قربانی کرنے کے بعد پروردگار عالم حکم یہ دیتا ہے عموماً مسلمانوں کو کہ جو تم نے میری راہ میں یہ جانور ذبح کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے گوشت کو, اس کو تم غریبوں میں بانٹ دو, اپنے رشتہ داروں میں بانٹو. یعنی مخلوق خدا سے رابطے کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ قربانی بھی ہے. صحیح. اور آگے یہ بھی کہا کہ اللہ تک اس کا نہ خون جائے گا نہ گوشت جائے گا. جی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر میں دو چیزیں جو مانگی گئیں, اس میں پہلی چیز نماز یعنی خدا سے رابطہ, اور قربانی مخلوق سے رابطہ. صحیح, یعنی سمجھ گئی. پہلے اس سے پہلے بھی اگر رسول تمام کام کر رہے ہوں گے تو اب یہ نوبت ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ حق رکھتا ہے پروردگار عالم کہ اس نعمت کے بدلے میں تم ان کاموں کو اور احسن طریقے سے انجام. تو یہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ ان نعمت یعنی کہ یہ اس نعمت کا شکرانہ ہے جو شکرانے کے طور پر تم انجام دو گے, یعنی نماز. اچھا دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو. آپ نے کہا تھا کہ اپنی رائے جو ہے وہ قطعاً حرام ہے اس کے اندر. جی اب ٹھیک ہے, یہاں پر اب ایک پوائنٹ آیا ہے جو کہ میرے دماغ میں اٹھ رہا ہے کہ یہ جو سورہ کوثر ہے یہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں آئی. اب وہ کس طرح آئی وہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پچھلی نشست میں شان نزول اور بتایا, سب کو سمجھایا. تو یہاں پر نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو سے مراد کیا یہ بھی نکل سکتی ہے کہ جو امام حسین کا سجدہ آخر تھا اور جو امام حسین کی اور ان کی آل کی قربانی تھی دین کی؟ جی بالکل, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں پیغمبر اکرم کی جانب سے جو کچھ مانگا جا رہا ہے وہ چونکہ کوثر ایک خیر کثیر ہے, تو اس معاملے میں خود پیغمبر اکرم کی زندگی تک ہی یہ شکرانہ موقوف نہیں رہا ہے. ان کی اولاد میں بھی ہر زمانے میں اسی چیز کو اپناتے ہوئے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اسی طریقے سے عبادت گزار رہے ہیں. یعنی کون ہے ایسا جو سید الساجدین سے زیادہ سجدہ گزار ہو؟ کون ہے ایسا جو علی مولا کائنات سے زیادہ عبادت گزار اور مجاہد ہو؟ واہ واہ واہ, سبحان اللہ. قربانیاں پیش کی ہیں, دیکھیں کتنی قربانیاں ہیں. یعنی میدان جنگ میں دشمنوں کے خلاف لڑنا اور اپنے جسم کے اوپر زخموں کو لینا, کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ یہ بھی قربانی ہے. یعنی قربانی کا مفہوم وسیع مفہوم ہے. اگر ہم ایک خاص انداز میں قربانی کا مفہوم لیتے ہیں تو وہ وہی ہے جیسے عید قربان میں ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں خدا کی محبت میں, اور اس میں بھی ایک ہمارا جو اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس قربانی کے گوشت کو ایسا نہیں کہ سب کچھ آپ خود ہی کھائیں یا سب کچھ گھر میں خود ہی رکھ لیں, بہتر ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ. بالکل بالکل بالکل, ہمیں بہت ضرورت ہے یہ سب کچھ سمجھنے کی, کیونکہ اب تو بالکل قربانی کے مطلب چینج ہوتے جا رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ قرآن کو کھولا جائے اور اس کو سمجھا جائے صحیح طریقے سے دوبارہ. جی اب آپ کا اگلا جو وہ پوائنٹ ہے, آپ یہاں تک آئی تھی جس پہ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا کہ بے شک تمہارا دشمن
بے اولاد ہی رہے گا. اب آپ اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کریں. اب یہ جو آخری جملہ ہے اصل میں یہی حاصل کلام ہے، اور اسی جملے کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہی جملہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس جملے ہی کے سبب پروردگار عالم نے کوثر جیسی نعمت عطا کی. یعنی چونکہ آخری جملہ یہ بتا رہا ہے جو کہ اس کے شان نزول سے بھی واسطہ رکھتا ہے کہ تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا. تو وہ جو شان نزول کے وقت وہ جو ایک شخص نے ابتر کا تانا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی پروردگار عالم نے اسی جملے کو استعمال کرتے گا کہ وہ کہتے رہے تمہیں ابتر، لیکن تم کبھی بھی جو ہے وہ ابتر نہیں رہو گے، تمہارا دشمن ابتر رہے گا. اور دیکھیں یہ وہی مخصوص انداز ہے پروردگار عالم کا کہ جس میں پروردگار عالم نے ہمیشہ ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو دشمن کی جانب سے رسول پر لگائے گئے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ پیش کروں کہ جیسے پروردگار عالم، جیسے مشرکین مکہ نے رسول کو کہا کہ لست مرسلا، آپ خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. پروردگار عالم نے فوراً قرآن کریم میں آیت نازل کی انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہمارے پیغمبر ہیں. یعنی بالکل اسی طرح سے جسے آپ کہتے ہیں دو بدو جواب دینا. یعنی یہ وہ اعتراضات ہیں جو لگائے جا رہے ہیں پیغمبر اکرم کی ذات پر، لیکن پیغمبر اکرم اپنی جانب سے کچھ نہیں بول رہے، رحمت للعالمین ہے. اور یہاں واقعی انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنے کسی ذاتی انات کی صورت میں کسی کو جواب نہیں دیا حتیٰ کہ آیت اتر جائے. اور پروردگار عالم نے براہ راست مقابلہ کیا ایسے لوگوں کا. اسی طرح کہا حضرت کو کہ لشاعر مجنون، یہ تو شاعر ہیں، مجنون ہیں. پروردگار عالم کہتا ہے سورہ یاسین میں ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی وہ اس کے سزاوار ہیں. یعنی شعر گوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت باعث افتخار ہو اور ہم اپنے رسول کے اندر اس کو قرار دیں. اسی طرح سے یعنی مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا. اسی طرح سے کہا گیا کہ یہ تو ہمارے جیسے کھاتے پیتے، یعنی انہیں تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہمارے جیسے بازاروں میں جاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے یعنی جب سورہ فرقان میں پروردگار عالم نے وہ جملہ کوٹ کیا مشرکین کا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ آپ سے تو قبل بھی یعنی یہ کیسا پیغمبر ہے یہ کہ جو غذا بھی کھاتا ہے اور بازار بھی جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے فوراً اسی سورہ کی 20ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ سے قبل بھی انبیاء کھاتے پیتے تھے اور بازار جاتے تھے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ ہی کر رہے ہیں اور کوئی اور نہ کسی اور نے نہ کی ہو. یعنی اگر ان میں یہودی شامل ہیں، ان میں عیسائی شامل ہیں، تو وہ خود جو ہے وہ ایک نبی کے ماننے والے ہیں، صاحب کتاب نبی کے ماننے والے ہیں. تو کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کی جانب سے ان کے اوپر جو نبی آیا تھا وہ بھی خدا ہی کی جانب سے آیا تھا، وہ بھی انہی کی طرح سے کھاتا پیتا تھا. تو ہر جملے کا جواب پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ان مشرکین کے اعتراضات کے بدلے میں، ان یہودیوں کے، ان عیسائیوں کے اعتراضات کے بدلے میں کہا. اور پھر اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الکوثر کو دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی والی بات آ گئی کہ جو آخری جملہ کہہ رہا ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا. یعنی وہ جو کہہ رہا ہے اسے کہنے دو، وہ وہی ابتر رہے گا. اور یقین جانیے کہ جو بھی دشمنان رسول اور اولاد رسول ہیں ان کے آج نام و نشان بھی نہیں ہے. اولاد بنی امیہ، اولاد بنو عباس کی کوئی نام و نشان نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں پہ ایک منٹ رکیے گا پلیز. یہاں پر بہت واضح لکھا ہوا ہے کہ بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. تو اس سے مراد انفرٹیلٹی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے جیسے ہم نے کوثر کے لیے کہا تھا کہ کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، اسی طرح سے ابتر کے معنی بھی بہت سارے ہیں. اگر بظاہر یوں دیکھیں تو ان کی اولادیں ہوئیں، پھر ان کی اولادوں کے اولادیں ہوئی. یہی میرا کوسچن ہے. بالکل. لیکن جو مقصد ان مشرکین مکہ کا تھا، ان کی اولاد چاہے جتنا بھی اس نے زور لگایا وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی. وہ عزت نہیں پا سکے. جی، یعنی مقصد میں کامیابی اس بات پر موقوف ہوتی کہ خدا نہ خواستہ اس دنیا سے اسلام کا وجود ختم ہو جاتا، صحیح، رسول کی اولاد باقی نہ رہتی. لیکن اگر دین اسلام زندہ ہے
روز بروز ترقی کر رہا ہے، روز بروز اس کے پیروکاروں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اولاد فاطمہ الزہرا کروڑوں کی تعداد میں اگر اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو وہ مقصد تھا ان کا اپنی اولاد کو پیدا کر کے اور اس اپنے نقطہ نظر کو آگے بڑھانے کا، وہ آج ختم ہو چکا، وہ آج ناپید ہے. لیکن شہزادی فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد طاہرہ ہر صورت میں، چاہے ان کا ایک بیٹا پردہ غیب ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن اس پیغام کو جو الہی پیغام ہے اپنے آباء و اجداد کی وراثت کی صورت میں ان کی فضیلتوں کو لیتے ہوئے اور اسی انداز میں آج بھی ان کی طرف سے ہدایت جاری و ساری ہے اور تمام دین اسلام اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی یہ ہماری بالکل بالکل معذرت کے ساتھ یہاں پر چونکہ تقریباً ہم نے تمام چیزوں کو کر لیا ہے شامل. اس میں ایک چیز جو یوں سمجھے کہ ایک واقع کربلا سے اگر میں جوڑوں اس چیز کو، تو نہر کا مطلب یہ ہے، نہر عام طور پر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں. قربانی، ایگزیکٹلی، اونٹ کی قربانی یعنی نہر کرنا، جی اس کو کہتے ہیں نہر کرنا. اور عربوں میں چونکہ اونٹ کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت تھی، بہت زیادہ مہنگا جانور تھا، بہت زیادہ قیمتی جانور تھا، استعمال ہی وہی ہوتا تھا، تو اونٹ کی قربانی جو ہے سب سے بیش قیمت قربانی مانی جاتی ہے. اور آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر اونٹ وغیرہ کی قربانی ہوتی ہے وہاں پہ بہت ایک یوں سمجھیں کہ لوگ اپنے آپ کو بہت شو آف کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ اونٹ کی قربانی ہو رہی ہے سب کچھ. تو ایک جملہ مصائب کربلا میں شہزادی ام رباب سے نقل ہوا ہے، جس میں انہوں نے جناب علی اصغر اپنے ششماہے کے لاشے کو جب وصول کیا امام علی مقام سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ کیا تو جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. تو یہ جو جملہ ہے کہ نہر، یہ وہاں پہ استعمال ہوا، یعنی بے دردی سے قتل کر دینا، اور ایسی قربانی جو امام حسین کی جانب سے جناب علی اصغر کی صورت میں آئی ہے. اس قربانی کا آپ یقین جانیے انسانیت کے کسی بھی حلقے میں کوئی جواب نہیں لا پائے گا کوئی کہ اس کو کیوں ذبح کیا گیا، جس کے لیے قرآن کہتے ہیں بے ای ذنب قتلت، مجھے کیوں ذبح کیا گیا، مجھے کیوں قتل کیا گیا. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے گا. اور یہ قربانی اتنی عظیم قربانی ہے کہ قیامت میں محشر کے دن جناب فاطمہ الزہرا اپنی گود میں اس ششماہے کے لاشے کو لے کر آئیں گی اور پروردگار عالم سے سوال کریں گی کہ پروردگار اس بچے کا کیا قصور تھا جسے اتنی بے دردی سے نہیں کر دیا. تو یہ ایک ہمیں مصائب کربلا کے حوالے سے بھی ایک چیز ملتی ہے. اسی طرح سے جو پیغامات اس سورہ کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ اولاد کا تذکرہ ہے تو اولاد عطیہ الہی ہے. اسی طرح سے اگر کوثر نعمات کی صورت میں ہے تو نعمات پروردگار عالم کی طرف سے عطیہ ہیں، اور اب اگر یہ نعمتیں ہم وصول کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں نماز اور قربانی ان دونوں کی تلقین کی گئی ہے. یعنی فوری طور پر شکر بجا لانا چاہیے ان نعمتوں کے بدلے میں جو ہم وصول کرتے ہیں. دیکھیں یہ بظاہر تو رسول اکرم کی ذات گرامی کے لیے مخصوص ہو گئی ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، لیکن کیا کوثر سے ہم نے کچھ نہیں لیا؟ اس کوثر سے دنیا فیضیاب ہو رہی ہے. یعنی یہ بظاہر عطیہ رسول تھا، بالکل بالکل اکرم کے لیے عطیہ تھا، لیکن اس عطیے کا فیضان، اس عطیے کا جاری رہنا اور اس کا تسلسل، اس کا خیر واقعی فراواں صورت میں پوری دنیا میں بٹ رہا ہے. آج جو بھی کوئی رزق کھا رہا ہے، آج جو بھی کوئی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، عبادت انجام دے رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، وہ سب کا سب اسی کوثر کے صدقے میں ہے، بے شک بے شک کوثر کے نتیجے میں ہے. تو اب اگر ہم بھی اپنے آپ کو شامل سمجھیں کہ ہاں ہمیں بھی کوثر نصیب ہوئی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو کوثر کے ماننے والے ہیں، جو کوثر کی اولاد ہیں، اگر وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کوثر نصیب ہوئی ہے تو ہمیں بھی نماز، سجدہ، نماز شکرانہ اور قربانی، یہ سب کا سب ہم پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے
جس طرح سے رسول اکرم کے اوپر پروردگار عالم نے کہا کہ تم نماز پڑھو، تم قربانی دو، اور یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی ہے کہ قرآن کریم فقط ایک زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر زمانے کے لیے درس نصیحت ہے اور درس عبرت ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو آج ہم نے یہ سورہ کوثر تمام کی جی، بہت بہترین انداز میں اور بہت ہی خوبصورت۔ اس کو جو ہے میں فوری فکر کے اندر کر رہی ہوں کہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں سیما زیدی صاحبہ کی کہ وہ اتنے خلوص سے اور اتنی اچھے انداز سے سمجھا رہی ہیں کہ مجھ جیسی ناقص العقل بھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سمجھ پا رہی ہے اس چیز کو، اور بہت بہترین انداز سے پروگرام جا رہا ہے۔ اس کا اجر ضرور آل محمد سیما زیدی صاحبہ کو دیں کہ انہوں نے اتنا بڑا مشکل پروگرام لیا اور اس کو وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے انجام دے رہی ہیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی پیام قرآن سے بطول زہرا وہ قائم ٹی وی کینیڈا سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ 8ویں نشست میں پھر حاضر ہوں گے اور آئیں گے کسی ایک نئے سورہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔